نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارکبادیاں عالم اسلام کے تمام مسلمین اور تمام مومنین کو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتوں و برکتوں کا صدقہ سارے عالم کے مومنین کو عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جہاں رحمت، مغفرت اور نجات کا پیغام لے کر آتا ہے، وہیں پہ اسی تاریخ میں یعنی آج پہلی رمضان المبارک کے صبح صادق سرکار بغداد میر میراں پیر پیراں سیدنا غوث اعظم شاہ جیلاں کی ولادت باسعادت شہر جیلان میں ہوئی۔ کہ شہر جو اولیاء کرام کا شہر تھا، اقطاب کا شہر تھا، اغواس کا شہر تھا، جس کے آمد کی بشارت بہت پہلے مل چکی تھی۔ چونکہ سرکار بغداد آپ حسنی اور حسینی سادات کرام میں آپ کا شمار ہے، اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ آپ کا پورا خاندان اور خانوادے کے تمامی افراد اولیاء کرام اور اولیاء کبار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی پھوپھی، آپ کی والدہ، آپ کے والد سبھی عظیم المرتبہ شخصیت کے مالک ہیں، یعنی حضرت عبداللہ سومعی جو آپ کے نانا تھے، ان کی کرامتیں تو مشہور ہی تھیں، اور انہیں اس طرح علم غیب حاصل تھا کہ وہ جو باتیں بتاتے تھے بعد میں لوگ اس کو سمجھ لیتے تھے کہ ان کو پہلے اس کی خبر ہو گئی ہے۔ چاند رات کو جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور صبح صادق آپ نے دودھ جب نوش نہیں فرمایا، لوگ متفکر ہوئے کہ آخر آپ دودھ کیوں نہیں نوش کر رہے ہیں۔ تو شام کو جب افطاری کا وقت ختم ہوا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا تو سب کو یہ پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان میں بھی سرکار بغداد اس عالم میں بھی روزے سے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، یعنی آپ رمضان المبارک میں بھی روزہ کے اس قدر پابند تھے کہ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ آپ کا عالم یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ ابھی چند ہی روز کے تھے جب آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تو غیبی آواز آتی، افشہو لب ولی اللہ، اے لوگو اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس لیے اس کی جگہ چھوڑ دو کیونکہ ولایت کا تاجدار آ رہا ہے۔ سرکار بغداد نے ایک دن اپنی والدہ مشفقہ سے عرض کیا، میری والدہ آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ گھر میں تنہائی میں تھیں اور ایک فقیر آپ کے دروازے پہ صدا لگا رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس نے ناپاک ارادہ بنا کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت ایک شیر آیا تھا جس نے اس فقیر کو ختم کر دیا تھا۔ آپ نے کہا ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، تو سرکار بغداد نے فرمایا ماں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلانی تھا۔ اور جب آپ کی کئی دنوں یا کئی سالوں کے بعد ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا، ماں آپ کو یاد ہے میں آپ کے شکم پاک میں تھا اور آپ کوئی چیز اٹھانے جا رہی تھی، آپ کے شکم پاک میں درد پیدا ہوا تھا،
تھا؟ کہا بیٹا یاد ہے۔ کہا جس وقت درد ہوا تھا وجہ یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ جہاں پڑنے والا تھا وہاں ایک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ کا ہاتھ پڑ جاتا وہ ڈنک مار دیتا، زہر آلود ہو جاتی، ہم بھی وصال کر جاتے اور آپ کا بھی انتقال ہو جاتا، اس لیے میں نے درد پیدا کر دیا تاکہ آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ تو جو ذات شکم مادر میں رہ کے باہر والوں کی مدد کر سکتی ہے وہ ذات قبر انور میں رہ کے اپنے غلاموں کی بھی مدد کرتی ہے۔ چونکہ شکم مادر میں جب بچہ رہتا ہے تو 3 پردے حائل ہوتے ہیں، ایک جس شے میں ہوتا ہے اس کا پردہ، ایک گوشت کا پردہ، ایک کفن، ایک بدن پہ کپڑے جو ہوتے ہیں اس کا پردہ، اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی 3 پردے ہوتے ہیں، ایک کفن کا پردہ ہوتا ہے، ایک تختے کا پردہ ہوتا ہے، ایک مٹی کا پردہ ہوتا ہے۔ لہذا غوث اعظم نے یہ ثابت کر دیا جب ہم 3 پردوں کے اندر رہ کے باہر والوں کی مدد کر سکتے ہیں تو قبر انور میں بھی رہ کے ہم پوری دنیا کے اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا قصید غوثیہ میں مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو خوف مت کرنا، اس لیے کہ میری شان یہ ہے کہ کخر دلتن علی حکم اتصالی، میں سارے دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کی ولادت، غوث اعظم کی پیدائش یہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ آج ایک نوجوان ہے، ہٹھا کٹھا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا ہے، دن میں دیکھو تو پانی پی رہا ہے، ہوٹلوں میں چھپ کے کھانا کھا رہا ہے، مگر میرے سرکار بغداد نے شکم پاک میں رہ کے کرامت کا اظہار فرمایا، اور جب ولادت ہوئی تو پورا رمضان آپ روزے سے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس گیلان کے شہر اور پورے علاقے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سادات کرام کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں کبھی روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں توڑتا ہے بلکہ روزے سے رہتا ہے، اور جب کبھی چاند کا مسئلہ آتا، ابر آلود ہو جاتا، بادل اور بدلی ہو جاتی تو لوگ کہتے چلو ہم چلتے ہیں۔ اگر غوث اعظم نے 29 رمضان کو یعنی 30 ہونے والے صبح کو اگر انہوں نے افطار کر لیا یعنی دودھ نوش فرما لیا تو سمجھ لو کہ 29 کا روزہ ہو چکا ہے، اور اگر انہوں نے دودھ نوش نہیں فرمایا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند نہیں نکلا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامت پورے علاقے میں، پورے بغداد میں اور پورے جیلان میں مشہور ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے جس کے بچپنے کی کرامتوں کا یہ عالم ہو اس کے جوانی کے کرامتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار بغداد 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا فرماتے رہے۔ آپ کے تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا، کیوں نہ ہو، آپ کے والد بھی متقی تھے، آپ کی والدہ بھی متقیہ تھیں، اور آپ کا پورا خاندان متقی و پرہیزگاروں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں، خاص کر ہمارے مریدین، متعلقین اور متوسلین کو سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔